السلام علیکم۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر کی اذانوں سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس درمیان اگر کوئی انسان تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک بہترین وقت ہے۔ جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اس وقت اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ ایسے وقت اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس نماز کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جو انسان یہ نماز پڑھنا چاہے اور صبح اس کی آنکھ بھی نہ کھلتی ہو تو وہ انسان پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا بہترین وقت فجر کی اذانوں سے پہلے کا ہے کہ انسان صبح فجر کی اذانوں سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے اٹھے اور وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ وہ بہترین وقت ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو تہجد کی نماز کا بہت شوق ہے اور رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، ثواب اس کو مل جائے گا۔ لیکن جو فضیلت رات کے آخری حصے میں ہے وہ فضیلت تو نہیں ملے گی۔ تہجد کی نماز کا مطلب ہی یہی ہے کہ رات کے ایک حصے میں اٹھو، اپنی نیند کو چھوڑو، اپنی نیند قربان کرو، اپنے بستر کو چھوڑو، اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرو۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ تم تہجد ضرور پڑھا کرو۔ اس کی وجہ بھی بتائی، فرمایا کیونکہ وہ نماز تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہر دور میں ہوا کرتے ہیں وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ یہ نماز تو گناہوں کے اثرات کو مٹاتی ہے، انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے انسان کو اتنی توفیق ملتی ہے، اتنی ہمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، تہجد کی نماز کے ساتھ اپنے گھروں کو منور کریں، اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے گھروں کو ویران مت کریں۔ گھر ویران کیسے ہوتے ہیں کہ گھر میں سارا کچھ ہے، مال و دولت ہے، راحت کا سامان ہے، ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، لیکن گھر کے لوگ گھر میں نماز نہیں پڑھتے، خواتین نماز نہیں پڑھتی، مرد حضرات نوافل گھر میں نہیں پڑھتے، تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، کھنڈر بن جاتا ہے۔ وہاں پر شیاطین اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو شیطانوں سے محفوظ رکھیں، شیاطین کو دور کر دیں۔ شیطان دور بھاگتا ہے نماز کے ذریعے۔ جو بھی اچھا کام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، شیطان دور بھاگے گا۔ شیطان سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ میرا ٹھکانہ نہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے گھروں کو عبادت کے ساتھ منور نہیں کرتے، وہاں پر شیطان کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو پھنسا لیا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بے برکتی آتی ہے، آپس میں اتفاق نہیں رہتا، بھائی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے، گھر میں فسادات ہوتے ہیں۔ پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ بھائی نظر کیا لگنی؟ کیا تم اپنے گھر میں عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو؟ شیطان کو ٹھکانہ تم نے دیا ہوا ہے۔ گھر میں عبادت تم نہیں کرتے، گھر کی خواتین نماز ادا نہیں کرتی، تو پھر گھر میں بے برکتی ہی آئے گی، اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو اس لیے تہجد کی نماز کے ساتھ، نوافل کے ساتھ اپنے گھروں کو منور کریں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہا کریں اور دعائیں بھی پڑھتے رہا کریں۔